ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو امت کے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرتا ہو. حالانکہ یہ ترکیب بھی نازیبا تھی، مگر معافی کے تحت عرض کر رہا ہوں، چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ خمس اور زکوٰۃ اور غنیمتیں آتی تھیں اور رسول اور ائمہ اہل بیت ان پر زندگی بسر کرتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول ہوں یا ائمہ اہل بیت اپنے قد یمین سے، ان کے باغات تھے، ان کے بزنس تھے، وقتاً فوقتاً تجارت کرتے تھے اور اپنے غلاموں کے ذریعے سے تجارت کرواتے تھے، جیسے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. خود جاتے تھے باغات میں اپنے ہاتھ سے اپنے نوکر. بھئی آپ معصوم کا مزاج سمجھتے ہیں نا. بی بی جناب زہرا کے گھر میں ایک کنیز تھی فضہ، کیسے کام لیتی تھیں؟ یعنی ایک دن فضہ تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی. جس بیٹی کی تربیت اس طرح ہوئی ہو وہ پیغمبر کیسا انصاف کرتا ہوگا اپنے غلاموں کے ساتھ. علی جو کفو زہرا ہیں وہ کیسا انصاف کرتے ہوں گے قمبر کے ساتھ. آقا حسین، آقا حسن کیسا انصاف کرتے ہوں گے اپنے ملازموں کے ساتھ. بے شک ان کے پاس بہت ملازم تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، مگر کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا. ان کے ساتھ خود شامل ہو کے زمین بنا رہے ہیں، پودا لگا رہے ہیں، سینچائی کر رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، چشمہ جاری کر رہے ہیں، ہر کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. یہ تمام معصومین کی سیرت تھی. تو درس، نماز اور اکثر روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھ کر یہ سب ہو رہا ہے. اس کے بعد مزدوری باغوں میں، اور اس کے بعد پھر صرف یہی نہیں کہ کمانے کی دھن ہوتی تھی، انہیں کمانے سے زیادہ لٹانے کی دھن ہوتی تھی. کمانے سے زیادہ تقسیم کرنے میں دلچسپی ہوتی تھی. باغات سے آ گیا سامان، تمام امت کے خمس آیا، زکوٰۃ آیا، خود اپنے قد یمین سے کمائی ہوئی دولت آئی، اور ادھر دولت آئی اور ادھر تقسیم شروع. اب غلاموں کو بلایا، اپنے مال کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا. کچھ غلاموں کو فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، فلاں کے ہاں پہنچاؤ، فلاں کے ہاں پہنچاؤ. کچھ کنیزوں کو دیا، دیکھو فلاں کے ہاں، فلاں کے ہاں، فلاں کے ہاں دے کے آؤ. کچھ اپنے لیے مخصوص رکھتے تھے، اور جب رات کی تاریکی بڑھ جاتی تھی تو پشت مبارک پر لے کر اور ایک ایک گھر جاتے تھے، خاص گھروں پر دق الباب کر کے کہتے تھے یہ تمہارا رزق ہے. کتنا وقت چاہیے ایک شخص کو یہ تمام کام انجام دینے کے لیے؟ کتنا وقت چاہیے؟ جو میں نے کہا ابھی نماز، 2 رکعت نماز میں کتنا وقت چاہیے؟ تو یہ غلط نہیں ہے. انہیں اس لحاظ سے بھی اپنے طرح کا اپنا جیسا نہ سمجھیے. خدا کی قسم انہوں نے ایک ایک دن میں ایک صدی کا کام کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے لیے وقت جس طرح گزرتا ہے ان کے لیے وقت اس طرح نہیں گزرتا. ہمارے لیے وقت گزرتا ہے، ان کے لیے وقت ٹھہرتا ہے. یہ حسین، یہ حسین قبل از کربلا، یہ حسین بعد از ولادت، یہ حسین بعد از وفات پیغمبر، یہ حسین اپنے شباب میں، یہ حسین مدینہ منورہ میں. کتنوں کی تربیت کی ہے. کیا احسان ہے اس کرۂ ارض پر اور اس کائنات پر اور اس عالم بشری پر ابو عبداللہ الحسین کا. یہ ایک رخ انہی خطبوں میں سے جو پہلے امام نے خطبہ دیا تھا، اس میں سے ایک فقرہ اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ خطبے میں آپ نے فرمایا ہے کہ بعینہ یہی کلمات ہیں: ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دعاء الی الاسلام. امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے. اب اسی انداز سے پڑھتا رہوں گا تو وقت تو کافی گزر جائے گا، لیکن میں بہرحال آپ کا تھوڑا سا لحاظ کر لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد
ایک اور صلوات. بھئی کچھ اندازہ ہوا معصوم کی زندگی کا؟ امام کیسے شب و روز گزارتے تھے، بسر کرتے تھے. امام کس طرح شب و روز بسر کرتے تھے. انہوں نے صدیوں کے کام ایک ایک دن میں کیے ہیں. اس لیے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اب ہدایت کا پورا نظام مکمل ہو چکا ہے. ہدایت کا نظام مکمل ہو چکا، اور جو باقی ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. امام پردہ غیب میں موجود ہیں. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو خود امام فرمانے کی دراصل یہ دعوت ہے اسلام کی طرف.